سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جی جی اس کا پس منظر کیا تھا، اس پر کچھ کلام فرما دیں۔ حافظ صاحب، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا جو دور تھا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ زیادہ آپ کی جو توجہ تھی وہ ممالک کو فتح کرنے پر تھی۔ حضرت عثمان غنی کا جو دور آیا، اس دور میں یہود و نصارہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر جو کام کیا وہ یہ کیا، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس آیت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اس آیت کو اپنے ہتھیار بنایا۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا مفہوم میں اگر آپ کو مرادی معنی اور مفہومی مرادی معنی کر دوں وہ یہ ہے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ اہل میں سے وزیر ہونا چاہیے۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے بارے میں کہا کہ جی ان کو نبی پاک کا وزیر ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ بنیاد تھی حافظ صاحب، یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا، میں صرف یہاں پر اشارہ دے کے آگے نکلوں اگرچہ اس میں بڑی تفصیل ہے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے خلاف پورا پروپیگنڈا تیار کر کے کھڑے ہو گئے، پورا پروپیگنڈا تیار ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت عثمان غنی کو یہ پتا چلا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو آپ نے بڑے زیرک اور دانا لوگوں کو مختلف صوبوں میں بھیجا اور جا کر پوچھا، کہ کہا کہ جا کے لوگوں سے پوچھو کہ میرے جو عمال ہیں، میرے جو گورنر ہیں، وہ میرے عمال سے کسی کو شکایت تو نہیں ہے۔ تو جب یہ لوگ واپس آئے تو واپس آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دی کہ آپ کے عمال سے، آپ کے گورنروں سے کسی کو کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے، صحیح، آپ نے حج کے موقع پر یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا آج عثمان یہاں میدان عرفات میں موجود ہے، جس کو میرے کسی گورنر سے کوئی بھی شکایت ہے جی، وہ یہاں پر آ کر شکایت کرے، میں اسی وقت اپنے گورنر کو اتارنے کی پوزیشن میں اسے اتار دوں گا۔ اس طرح کی شورشیں اٹھی تو ایک وقت ایسا بھی آیا، بڑے بڑے صحابہ کے ناموں سے مورے لگا کے خط لکھے گئے مولا علی کو، اچھا، مولا علی کو خط لکھے گئے کہ ہم تنگ ہیں، حضرت عثمان کے گورنر یہ کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے گورنر یہ کر رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے پاس بھی وہ خطوط آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یا دیگر جو صحابہ، جو بڑے صحابہ اس وقت تھے، ان کے پاس بھی آئے۔ اب موقع یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات کے پاس جب یہ لوگ 12,000 لوگوں کا لشکر، کچھ لوگ مصر سے چلے، کچھ لوگ شام سے چلے، کچھ لوگ عراق سے چلے، 4-4 ہزار لوگ لے کر چلے، حضرت عثمان غنی کو حضرت مولا کائنات کو جو لشکر ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خط لکھا تھا کہ اٹھو عثمان کے خلاف جہاد کرو، اس وقت یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے ارشاد فرمایا لاؤ ذرا چٹھی دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو میری رائٹنگ ہی نہیں، میں کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے خلاف تمہیں ابھاروں گا اور اس کو جہاد قرار دوں گا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کی ٹیم کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا، لیکن اسی طرح 4,000 لوگ دوسرے صحابہ کو بھی ملے، 4-4 ہزار کر کے مولا کائنات بے فکر ہو کر تشریف لے گئے۔ لیکن آپ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یار میں نے کہہ دیا، میں نے انکار کر دیا ہے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ بلوائی پورا ایک محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے گھر کا وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں صرف میں وہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن کشیری رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کچھ بلوائیوں سے کچھ باتیں کی۔ ان میں سے ایک بات یہ کی کہ اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب مسلمانوں کو پینے کا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، تو کس نے بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کی ملکیت کیا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا جیسا انہوں نے کہا ہاں آپ نے کیا، اور اللہ جانتا، انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب جیش اسرا، جب تبوک کو تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت جب مسلمانوں کے لیے مال کی ضرورت تھی کس نے دیا؟ کہا آپ نے دیا۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب مسلمانوں کو دیگر مارکوں پر
مختلف آپ نے باتیں کی. آپ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دیگر جگہوں پر مال کی ضرورت پڑی, جان کی ضرورت پڑی, جو بھی خصوصاً مال کی ضرورت پڑی, تو کس نے ایسا کیا؟ اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جبل سبیر پر جب رسول اللہ, میں اور حضرت ابوبکر حضرت عمر چڑھے تو جبل سبیر جب کانپا اور اس پر سے اس کے پتھر جو ہے پتھر نیچے گرے اور لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جبل سبیر رک جا, تجھ پر ایک اللہ کا نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے صحیح ہوا. اس وقت جو حضرت عثمان غنی نے جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے. تو اس دن حضرت عثمان غنی نے 2 خواب دیکھے. ایک خواب تو یہ دیکھا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے, حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں. یہ طبقات میں یہ آپ کا خواب موجود ہے. نبی پاک حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کر ارشاد فرما رہے, عثمان آج افطاری ساتھ کریں گے. اللہ اکبر, اللہ. اور دوسرا خواب مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ارشاد فرمایا عثمان آج جمعہ کی نماز ساتھ پڑھیں گے. اس وقت حضرت عثمان غنی نے اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ پائجامہ لے آؤ جو میں نے کبھی نہیں پہنا. آپ نے پھر وہ پائجامہ پہنا اور وہ قرآن پاک آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے اور آپ نے پھر اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان آفرین کے سپرد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب, ماشاء اللہ ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب نے شہادت کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے, میں چاہوں گا اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حفاظت کی جو ذمہ داری تھی, جو مامور تھے, وہ حسنین کریمین تھے. تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا, اور اس کے بعد آپ کی شہادت کے بعد جن فتنوں نے سر اٹھایا, میں چاہوں گا اس پر بھی کلام فرما. یہ حضرات صحابہ کرام کی آپس میں محبت ہے کہ مولا مرتضیٰ نے اپنے 2 عظیم شہزادوں کو جناب عثمان غنی کی حفاظت پہ مامور کیا تھا, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جناب عثمان غنی چونکہ امیر المؤمنین ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں کسی قسم کی لشکر کشی یا جنگ و جدال نہیں چاہتا, اس لیے مولا مرتضیٰ جیسا شیر بھی دھیما ہو کر کے ان معنوں میں بیٹھا ہے کہ آپ کوئی جنگ نہیں کر رہے, لیکن حسنین کریمین کو حفاظت پہ مامور کیا. بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے, دیوار تڑپ کے گئے اور آپ کو شہید کیا ہے. تو یہ واقعہ جناب عثمان غنی کی شہادت کا جہاں پر یقین بڑا دردناک ہے, وہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپس میں حضرات صحابہ کی محبت کا عالم کیا ہے کہ حسنین کریمین خود حفاظت پر. پھر وہ لوگ جو, پھر میں بات کروں کہ جو بنو امیہ ایسے, بنو امیہ ویسے, تو بنو امیہ میں جہاں یقیناً شریر قسم کے لوگ آئے ہیں, وہیں وہ لوگ بھی ہیں جن کی حفاظت کرنے کے لیے حسنین کریمین کو بھیجا جاتا ہے. کیا کہنے, تو یوں کہہ کر کے بنو امیہ کو تو آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے. جب حسنین کریمین ان کے نگہبان و نگرانی کر رہے ہیں تو کتنی عظیم شخصیات ہوں گی. پھر اسی تناظر میں جملہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جناب عثمان غنی پر معاذ اللہ الزام لگا کہ آپ نے من چاہے لوگوں کو, رشتہ داروں کو منصب پہ بھیجا. خود پیارے محبوب علیہ السلام نے, میں نے تاریخ پڑھی, تقریباً 70 سے زائد ایسے افراد تھے جن کو مختلف معرکوں میں بنو امیہ کے قبیلے کے تھے مختلف محاذ پر بھیجا. تو وہ قابلیت دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. جبھی 10 سال میں وہ ترقی کی کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تمام فتوحات کو آپ نے مکمل کیا. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً دردناک ہے, اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس کا بتا دیا تھا. قبیلہ بنو مستلق کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار تو آپ جلوہ نما ہیں, محبوب اگر ہم کبھی آئیں اور آپ تشریف فرما نہ ہوئے, آپ وصال کر گئے ہوں, کس سے ملیں, کس سے بات کریں؟ فرمایا ابوبکر سے کرنا. یا رسول اللہ اگر ابوبکر وصال کر جائیں, فرمایا عمر سے کرنا. یہ ترتیب خلافت بھی بیان ہو رہی ہے. کیا بات ہے. کہ یا رسول اللہ اگر جناب عمر بھی وصال کر جائیں تو میرے محبوب نے فرمایا پھر عثمان سے کرنا. کہ یا رسول اللہ اگر جناب عثمان بھی وصال کر جائے تو حضور جلال میں آ گئے, فرمایا خبردار اگر میرے عثمان کے ساتھ کسی نے غلط کیا اور عثمان کو اگر کسی نے شہید کیا, اس طرح کے الفاظ مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں, تو فرمایا کہ پھر اسلام میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ پھر اس فتنے کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہو. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے جا بجا اس کا بیان کیا. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ شدید ترین فتنے ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس فتنوں میں کون حق پر ہوگا؟ تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے سردی کی وجہ کر اپنے چادر سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جو چادر اڑنے والا نا, یہ اس روز حق پر ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں تذبذب میں آیا کہ یہ ہے کون, تو میں بھاگا ہوا گیا, میں نے چہرہ دیکھا عثمان تھے, تو میں نے چادر ہٹائی, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ حق پر ہوں گے؟ فرمایا ہاں اس دن یہ حق پر ہوگا. اور وہ شدید فتنے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد
جو حالات ہوئے، میں یقیناً وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں عرض کروں اس کے بعد جو حالات ہوئے اس میں دو بہت بڑے اور بہت ہی عجیب مارکے، جس کو آپ جنگ جمل اور جنگ صفین کہیں، جی ہمارے علماء اس پر کلام اسی لیے نہیں کرتے کہ ماں باپ کی لڑائی کو سریراہ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اب دور کی ضرورت ہے کہ جب مداری قسم کے لوگ اپنا بندر لا کر کے سوشل میڈیا پر نچائیں اور لوگ اس کے دلدادہ ہو جائیں، تو ضرورت ہے کہ پھر ان کو بیان کیا جائے. بہرحال ابھی وقت نہیں تو میں یس کر رہا ہوں کہ جنگ جمل جنگ صفین انہی وجوہات کی بنا پر، عثمان غنی کی شہادت کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر پھر آگے جا کے مسائل ہوئے، اور پھر وہ ایسا فتنہ شروع ہوا کہ جناب مولا مرتضیٰ کی شہادت، جناب حسن مجتبیٰ کی شہادت، امام علی مقام امام حسین کی شہادت، اور پھر یہ سلسلہ امت میں جاری ہوتا چلا. اللہ 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 اکبر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.